اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن پاک کی یہ مشہور سورت ہے جو حضور علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. اس سورت شریفہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات اور آپ کی خوبیوں کو اللہ کی عنایتوں کو بیان فرمایا گیا ہے. جہاں یہ سورت شریفہ حضور علیہ السلام کے مقام بلند بارگاہ اعزدی میں آپ کی محبوبیت اور مقبولیت کو بتانے کے والی ہے، وہیں اس سورت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے اس میں بہت بڑا ایک پیغام دیا ہے کہ جو لوگ حالات میں گھرتے ہیں، مسائب پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی راحت اور سکون عطا فرماتا ہے. خاص طور سے ایمان والوں پر جو حالات آتے ہیں وہ حالات ایمان والوں پر عذاب کے لیے نہیں رہتے، امتحان کے لیے رہتے ہیں. اور پھر مصیبتوں پر صبر کرنے والے پر اللہ کی خصوصی رحمتیں اترتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مصائب پر صبر کرنے والوں کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کو اجر دیں گے اور وہ اتنا ان کو ثواب ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مصائب پر حالات پر صبر کرنے والوں کی یہ بشارت عطا فرمائی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر جب حالات پر انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے. اتنا محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ خود اللہ ہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کے ساتھ اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں رہتی. اس سورت شریفہ میں ایک آیت ہے، ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا. فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اور بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. یعنی ایک ہی جملے کو اللہ نے دو بار دہرایا، ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. یعنی تنگی، حالات، مصائب کو دو بار اللہ نے ذکر فرمایا اور آسانی کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی. مفسرین اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جب وہ حالات اور مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوہری خوشی عطا فرماتا ہے، دوہری راحت عطا فرماتا ہے. وہ مصیبت، وہ تکلیف کم والی ہوتی ہے اور اس پر جو خوشی اللہ عطا فرماتا ہے وہ اس سے بہت بڑی خوشی ہے، بہت بڑی راحت کا پیغام لے کر وہ آتا ہے. اس لیے ایک تو اس میں عقیدے کی اصلاح ہے کہ ہر آفت اور مصیبت کو بندہ مصیبت کو بڑی نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو مصیبت کو بھیجنے والا ہے اس کی ذات پر نظر رکھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے داؤد، اگر آپ کے کھانے میں کبھی کوئی آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز آ جائے، مزاج کے خلاف کوئی چیز آ جائے، اچھی نہیں آئے، تو آپ اس کو دیکھ کر مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا کہ کیسی چیز میرے پاس آ گئی. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جب رزق ہم تقسیم کر رہے تھے دن کا، انسانوں کا، تو رزق کے تقسیم کے وقت آپ کا دھیان تھا مجھے. ہم نے اپنے حساب سے رزق متعین کیا ہے، اس لیے کسی دن اگر کوئی طبیعت کے خلاف رزق آ جائے تو اس پر اس رزق کو نہیں کوسنی چاہیے، اپنے قسمت کو نہیں کوسنی چاہیے، بلکہ اس پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ رب اللہ جب تقسیم کر رہا تھا رزق کو تو میری اللہ کی نظر میرے اوپر ضرور تھی.
اللہ کی نظر میرے اوپر ضرور تھی اور اللہ ہی نے رزق تب مجھے لیے مقدر میں رکھا جبھی مجھے یہ ملی ہے۔ لہذا اچھا رزق ملے یا اپنے مزاج کے خلاف رزق ملے، اس سلسلے میں بندے کو اللہ سے راضی رہنی چاہیے، اس لیے کہ امتحانات جو آتے ہیں وہ امتحان عذاب کے لیے نہیں آتے بلکہ آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ اس آیت میں قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے بڑی بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ جب بندہ مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑی راحت عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت کے بادشاہ فرعون نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جتنا بچہ پیدا ہو اس کی خبر دی جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی فکر مند تھی کہ میرے گھر میں بھی ولادت ہوگی تو فرعون کا جاسوس اس کی خبر دے دے گا اور میرا بچہ بھی میرے گود سے چھین لیا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ غم اور یہ فکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کھائے جا رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی، آپ پیدا ہو گئے۔ پیدائش کے بعد ایک ماں کے دل میں جو ایک بے چینی اور صدمہ اور غم کھائے جا رہا تھا کہ کہیں فرعون کے جاسوسوں کی نگاہ میرے گھر پہ نہ پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن میں آتا ہم نے وحی کی ام موسیٰ کو کہ اے ام موسیٰ، جس وقت آپ کو خطرہ لگے کہ موسیٰ میرا بچہ فرعون کے جاسوس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ میرے ہاتھ سے لے لیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، جس وقت آپ کے دل میں یہ سخت صدمہ اور غم کھائے آپ کو یہ بات، آپ اس وقت اپنے موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اب اندازہ لگائے، ایک طرف فرعون کے جاسوس بچے کو لینے کے لیے ذبح کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں، وہاں بھی موسیٰ کی موت نظر آ رہی، اور اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو فرعون کے جاسوس سے بچانا ہو تو بچے کو صندوق میں کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اب دریا میں کوئی چیز ڈلے گی تو کیسے بچے؟ لیکن اللہ نے معان فرمایا کہ ہم یہ بچہ آپ کو واپس کریں گے، اس پر آپ اطمینان رکھنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دل پر پتھر رکھ کر اس غم کو جھیلا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں دریا روانی پانی میں صندوق میں ڈال کر رکھ رہی ہو، اس ماں کے دل سے پوچھو اس وقت اس کی ماں کے دل کس قدر بے چین اور مضطرب رہا ہوگا۔ لیکن رب کے فرمان کے مطابق اس امتحان کی گھڑی میں وہ کامیاب ہوئی اور دریا کے لہر میں موسیٰ علیہ السلام کا صندوق ڈال دیا گیا۔ وہ پانی جس میں موسیٰ ڈالے گئے تھے وہ دریا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے غم کا، مصیبت کا ذریعہ بنا، لیکن اس اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی کرشمہ سازی دیکھو، وہی دریا جس میں موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ڈالے گئے تھے، مصیبت اور غم کی حالت میں دونوں ماں بیٹے تھے کہ اب کیا ہوگا، لیکن اسی دریا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے دریا سے پار نکلنے کا ذریعہ بنا۔ جو دریا غم کا ذریعہ بنا تھا، اسی دریا کو اللہ نے بڑی خوشی کا ذریعہ بنا دیا۔ جو پانی جس دریا میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ڈالا گیا تھا، جس طرح اللہ نے یہاں پر ان کو زندہ نکالا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اسی دریا سے آپ باہر نکل گئے، پوری بنی اسرائیل باہر دریا سے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دریا کو ڈوبنے اور ہلاکت کا ذریعہ نہیں بنایا موسیٰ اور پوری قوم کے لیے، بلکہ راحت کا عزت کا ذریعہ بنا دیا، اور وہی دریا فرعون کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنا، اس کے لیے غرق کا ذریعہ بنا، پوری قوم فرعون کے لیے تباہی کا ذریعہ بنا۔ تو کون جان رہا تھا کہ جو دریا ابھی موسیٰ اور ان کی والدہ کے لیے غم اور مصیبت کا ذریعہ ہے، وہی دریا، وہی پانی ایک دن موسیٰ اور پوری قوم کے لیے راحت اور خوشی کا ذریعہ بنا۔ تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس راستے سے اللہ یا کوئی کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، اللہ اسی راستے سے اگر غم حقیقت معنی میں صبر کیا اس غم پر، تو اللہ اسی راستے سے، اسی دہانے سے اللہ اس بندے کو بڑی خوشی عطا فرماتا ہے۔
دوسری مثال، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 لڑکے عطا فرمائے. سب سے خوبصورت بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام تھے. بڑے منہ چہیتے تھے، خوبصورت تھے. اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبری دینے والا تھا. نور نبوت ان کے پیشانے میں یوں ہی چمک رہی تھی. یہ بات ان کے بھائیوں کو کھلی نہیں، لہذا باپ والد کو کسی طرح راضی کر کے یوسف کو ان کے ہاتھ سے لیا اور شکار کے بہانے جنگل لے گئے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یوسف کو مجھ سے جدا مت کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ اور یوسف کو چھوڑ دو، یوسف کو بھیڑیا کہا جائے. بھائیوں نے کہا ہم پہلوان ہیں، ہم جوان ہیں، ہمارے ہو تو یوسف پر کیسے مصیبت آ سکتی. لیکن جو انہوں نے کہانی ایک رچی تھی یوسف کو باپ سے دور کرنے کے لیے، اس کہانی کو اس نے پورا کیا. یوسف علیہ السلام کو لے گئے جنگل میں اور اس کے کنویں میں ڈال دیا. ان کا کرتا نکال کر کے بھیڑیا دمبا پکڑ کے اس کو ذبح کر کے ان کا کرتا خون میں رنگ دیا. وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جھوٹے قمیص کے ساتھ، خون میں رگی ہوئی جھوٹی قمیص کے ساتھ وہ باپ کے پاس آئے رات میں عشاء میں روتے ہوئے. جیسے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو خون میں رگا ہوا دیکھا، بیٹوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، دیکھیے خون میں رگا ہوا ان کا کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو خون میں رگا ہوا دیکھ کر یعقوب علیہ السلام اتنے رنجیدہ ہوئے کہ یوسف کی جدائیگی پر آپ کی مصیبت نہ تھمنے والی ہو گئی. دن رات روتے 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 ان کی آنکھیں چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی، جھرجھری آ گئی. اس قدر مصیبت تھی یوسف علیہ السلام کی جدائیگی کا. وہی کرتا جو یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے دیکھنے پر ان کی مصیبت کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی روشنی کے جانے کا ذریعہ بنا. ایک دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے خوشی کا ذریعہ بنایا، آنکھوں کی روشنی کے پلٹنے کا ذریعہ بنایا. یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہو گئے. پھر بھائیوں کو کہا جاؤ میرا یہ کرتا لے جا کر میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، ان کی آنکھ کی بینائی لوٹ آئے گی. تو جو کرتا ان کے غم کا ذریعہ بنا، مصیبت کا ذریعہ بنا، وہی کرتا یوسف کا حضرت یعقوب کے لیے اس سے بڑی خوشی کا ذریعہ بنا کہ یوسف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ مصر کے بادشاہ. تو جس امر میں بندہ صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اسی راستے سے، اسی معاملے سے، اسی لائن سے اللہ تعالیٰ بندے کو خوشی عطا کرتا ہے. اور دشمن جس انداز سے، جس دہانے سے کہ جس کو دشمنی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسی راستے سے دشمن کو اسی راستے سے پریشان کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو جہل نے کنواں کھودا، اب بناوٹی بیمار پڑ گیا کہ حضور ہمیں دیکھنے آئیں گے اور اسی کنویں میں گر جائیں گے اور کام تمام ہو جائے گا. حضور کے لیے، موت کے لیے، مصیبت کے لیے گڈھا کھودا. لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ ابو جہل اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے؟ وہیں سے کہاوت مشہور ہوئی، چاہ کنڈا چاہ درپیش. جس کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ کنواں خود اسی کے لیے ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی بیماری کی خبر دیکھ سن کر تشریف لا رہے تھے اس کی عیادت کے لیے. ابو جہل جیسے دیکھا حضور تشریف لا رہے ہیں، خوشی میں وہ بستر سے اٹھا، بناوٹی بیمار بنا ہوا، اور بھول گیا کہ میں نے یہاں پر گڑھا کھودا، خود ہی اس گڑھے میں گر گیا. تو جو کسی کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس مصیبت کو خود اس کے گلے کی ہڈی بنا دیتا ہے، اس مصیبت کو خود اس کے لیے ذلت کا ذریعہ بناتا ہے. حدیث میں آتا ہے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش مت ہونا، ورنہ تم خود اس مصیبت میں مبتلا کر دیے جاؤ. یہاں تک حدیث میں آتا اگر کوئی شخص کوئی اتنا بے وقوف پاگل ہو، عقل کا گرا ہو کہ وہ کتیا کے چھاتی سے منہ لگا کر دودھ پی رہا ہو، حدیث میں آتا ہے کوئی ایسا بے عقل انسان ہو کہ وہ کتیا کے چھاتی سے دودھ پی رہا ہو، اس کو دیکھ کر بھی مت ہنسنا، اس کو تانا مت دینا کیا پاگل ہو رہا ہے، کیا بے انسان ہے کہ جانور ہے. فرمایا اگر تم نے اس کو تانا دیا اس بات پر، اس کو لان تان کیا اس بات پر، تو اس لان تان کا وہ تم پر اثر ہوگا. فرمایا وہ آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس تانا دینے والا خود کتیا کا دودھ نہ پی لے. تو کسی کو کسی مصیبت پر تانا دینا، لان تان کرنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ خود اس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. موجودہ حالات میں جو حالات بنے
کورونا وائرس کی بیماری پھیلی اور اس کو ایک طبقے پر ڈھولنے کی کوشش کی گئی، کسے معلوم تھا کہ ایک طبقے پر جس پر ڈھولا جا رہا ہے اسی کا پلازہ ان لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے گا، اسی کا پلازہ لوگوں کے صحت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ جس راستے سے بندہ جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسی راستے سے اللہ بندے کو اس سے بڑی خوشی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مصیبت کے وقت میں گھبرانی نہیں چاہیے، صبر کا دامن تھامنی چاہیے، اللہ سے بہتر کی امید رکھنی چاہیے۔ جو لوگ مصیبت کے وقت صبر کا دامن پکڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس مصیبت پر کو جلد دور کر کے اس سے بڑی خوشی کا فیصلہ اس بندے کے ساتھ لانے والا بنتا ہے۔ اس رمضان مبارک جیسے مہینے میں جو ایک عشرہ گزر گیا اللہ کی رحمت کے نزول کا، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اللہ کی طرف سے مغفرت کا۔ اس مغفرت کے عشرے میں ہم اللہ سے پوری مغفرت کی امید رکھیں۔ مغفرت آخرت میں ہوگی تو ایسا نہیں کہ اللہ آخرت میں جنت دے گا دنیا میں جہنم دے گا، اس بات کو امید رکھے جس طرح اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اللہ جس طرح آخرت میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ اس دوسرے عشرے کے دور ہوتے ہوتے اللہ اس امت کو اس مصیبت سے انشاءاللہ بڑی راحت عطا فرمائے۔ یہ دوسرے عشرے کی یہ بشارت گویا اس آیت کے اندر ہے، اور یہ دوسرا عشرہ ہمیں خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ مغفرت ضرور فرمائے گا، اور مغفرت آخرت میں بھی فرمائے گا اور دنیا میں بھی انشاءاللہ راحت عطا فرمائے گا۔ اس لیے رمضان کے دوسرے عشرے ہر ایک اکھڑا حاصل رہ جائے گا جہنم سے آزادی کا، اس کی قدر کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ دعوانا الحمدللہ۔